बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर अवान। आज का मेरा वीलॉग जो है वो मेरे चाहने वाले, मेरे साथी, मेरे दोस्त जिनके साथ मेरा डेकेड्स का साथ है, उनके लिए है। मेरे चंद दोस्तों को मेरी गुफ्तगू पे एतराज़ है। मुझे मेरे दोस्तों ने कॉल की, बल्कि किसी एक दोस्त ने कॉल की। उन्होंने कहा जी कि आप फ़लाँ जमात के हक़ में क्यों नहीं बोलते, आप उनके लिए बात क्यों नहीं करते, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं आज के वीलॉग का आगाज़ करता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये मेरे खालिक़ कायनात ने हमें एक दुआ अता की। ये किसी एक फ़र्द वाहिद से मंसूब करना मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। जो भी इंसान नमाज अदा करता है, खालिक़ कायनात को वहदहू ला शरीक मानता है और नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मान मानता है, वो किसी गैर अल्लाह की पूजा नहीं करेगा। वो किसी इंसान को अपना देवता, अपना भगवान नहीं मानेगा। देखें, बात इस तरह से है मेरे मोहतरम, मेरे अज़ीज़, कि मैं किसी सियासी जमात को पूजता नहीं हूँ। मैं हर गलत बात की निशानदेही करने का आदी भी हूँ और कायल भी हूँ। जिस डिपार्टमेंट में मैंने सर्व किया, मैंने कभी ड्यूरिंग सर्विस टीसी नहीं की। मैंने हमेशा गलत बात की शदीद हद तक मजम्मत की और उसकी मुखालफत की। उसके नुकसानात हुए या फ़ायदे हुए, ये एक साइड पे कर लें। क्योंकि आप जब हक़ के साथ चलते हैं तो आप बिलाशुबा तन्हा रह जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, लेकिन बाहर तौर आपने फाइनली एक दिन अपने खालिक़ हकीकी को जवाब देना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ बात के साथ खड़ा भी रहूँ और हक़ बात कहता भी रहूँ। अभी हालिया ये रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। बहुत अच्छा पैकेज है, बड़ा बेहतरीन काम किया है। गरीब आदमी की अश्कशोई हुई, उससे बहुत से जो बेचारे मजलूम मजबूर लोग हैं उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ बुलंद किया कि क्या ज़रूरत थी उस पर कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाने की। तस्वीरें नहीं बोलती ख़वातीन और हज़रात, आपका काम बोलता है। जब आपको अवामुन्नास पसंद करने लगें, जब आपको गरीब, मज़दूर, किसान, पिसे हुए लोग पसंद करने लगें, और जब आपके किए हुए किसी इक़दाम से उनको खुशी हासिल हो, तो वो ख़ुद बोलेंगे, वो ख़ुद पुकारेंगे। तो इस तस्वीर की कतई ज़रूरत नहीं थी। अब ये इस बात पे मुझे भी एतराज़ है, लेकिन मेरे किसी दोस्त को अगर ये ख्वाहिश है कि मैं किसी एक जमात के लिए बोलना शुरू कर दूं और मैं उनके दिल की बातें करने लगूं, तो ये मुमकिन नहीं है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने आज तक किसी सियासतदान से दोस्ती नहीं की। मैंने आज तक किसी बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात से फ़ायदा हासिल नहीं किया। मैंने आज तक किसी बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात से पोस्टिंग नहीं ली। मेरी पोस्टिंग हमेशा मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने की, मेरी मेहनत के रिज़ल्ट में की, और मैंने उसके लिए अपनी खून तक की कुर्बानी दी। मेरे एनकाउंटर्स भी हुए, मैं उनमें ज़ख्मी भी हुआ। मैंने कभी अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं? मेरे इल्म में नहीं है क्या? मैं नहीं जानता कि इस वक्त जो, या इस वक्त नहीं बल्कि एक मुद्दत से जो एक वेव है, उस वेव, उस धारे के साथ बहने वालों ने कितने फ़ायदे हासिल किए। धरने को लेके जो CD-70 टूटी हुई CD-70 से जिन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग की, वो फाइनली फॉर्चूनर्स और लैंड क्रूज़र्स, फार्म हाउसेस और अपने ज़ाती घोड़ों तक वो पहुँचे और बिलियनर हो गए। तो क्या
میں اس بہتے ہوئے دھارے کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا؟ کیا مجھے گفتگو کرنا نہیں آتی؟ لیکن خواتین و حضرات، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک خاص کی بورڈ واریر کے ساتھ مل کے ایسی گفتگو کرنے لگوں جس سے مجھے پذیرائی حاصل ہو، جس سے لوگ مجھے پسند کرنے لگیں اور میرے سبسکرائبرز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے اور مجھے دن دگنی رات چوگنی دولت ملنی شروع ہو جائے۔ نو، نیور، آئی ول سے ایبسلیوٹلی ناٹ فار دس۔ اب میرے کچھ دوستوں نے میرے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا کہ جی آپ ہمارے حق میں کیوں نہیں بولتے؟ اب بھائی جان، میں کسی کے حق میں بھی نہیں بولتا، میں قطعی طور پہ اپنے فائدے کے لیے غلط باتوں کو لے کے تو پرچار کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ جہاں زیادتی ہوگی میں بولوں گا، جہاں ظلم ہوگا میں بولوں گا، چونکہ میں آواز ہوں مزدور کی، میں آواز ہوں کسان کی، میں آواز ہوں اس شخص کی کہ جو بیچارہ مسلسل پچھلے 70 سال سے پس رہا ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اس لائق ہوتی تو میں یقیناً اسے ووٹ بھی دیتا، اور آئندہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس لائق ہوگی تو میں اسے یقیناً ووٹ دوں گا، لیکن ابھی تک مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ اب اگر آپ چند میٹھی میٹھی باتوں کو لے کے، اگر آپ اسلامی ٹچ کو لے کے کسی کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ مجھے تو مجبور نہ کریں نا کہ میں بھی اس کا پجاری بن جاؤں۔ میں تو کسی غیر اللہ کا پجاری نہیں بن سکتا، میں تو پوجتا ہوں صرف وحدہ لا شریک کو، اس کے علاوہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا قطعی طور پہ۔ اب میرے خلاف جو مہم شروع کی ہے میرے قریبی دوست نے، میرے ساتھی نے، کہ میرے چینل کو جو ہے وہ انسبسکرائب کیا جائے، اور پچھلے 3-4 دن سے ان کو میری بات ناگوار گزری۔ میرے بھائی، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کو میری بات پسند آتی ہے تو آپ ضرور لائک کیجئے، اگر ناپسندیدگی ہے تو بلا شبہ آپ مت سنیے، لیکن میں آپ کی اس بات کو لے کے مجبور ہو کے تو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نہیں بولوں گا، قطعی طور پہ نہیں بولوں گا۔ میں جو بول رہا ہوں میں وہی بولتا رہوں گا، جو غلط بات ہے میں اس کو غلط کہتا رہوں گا۔ ایک بات جو طے شدہ ہے، اگر کسی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند تو نہ صحیح۔ میں ضلع چکوال کا رہنے والا ہوں اور میرے خون میں فوج شامل ہے۔ اب اگر میں فوج کے خلاف نہیں بول سکتا تو بھائی اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ میں بہت قریب سے جانتا ہوں، مجھے اندر کا پتہ ہے کہ فوج کیا ہے، فوج کیا کر رہی ہے، کسی ملک کی سالمیت کے لیے فوج کتنی ضروری ہے، فوج کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو یا سیکیورٹی ایجنسی ہو یا ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے اندرونی حالات کیا ہے، وہ کس مشکلات کا سامنا کرتا ہے، یہ کسی بھی سرکاری ادارے سے منسلک شخص سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم، میرے عزیز، میرے ساتھی، میں نے حق کی بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے۔ اگر کسی کو برا لگے تو بھی اس کا شکریہ، اگر کوئی پسندیدگی کا اظہار کرے گا تو اس کا بھی شکریہ، لیکن میں بولتا رہوں گا، کیونکہ میں نہیں مانتا کہ یہ دستور زبانبندی ہے۔ ہاں، آپ غلط بات کریں گے، اگر آپ ملک دشمن ہوں گے، اگر آپ ملکی سالمیت کے خلاف بات کریں گے تو یقیناً اس پہ اعتراض بھی ہوگا، اور جو حق پرست ہیں، جو ملک کے خادم ہیں، جن کو ملک کی بقا کے لیے قربانی دینی ہے، جو ملک کی بقا چاہتے ہیں، وہ یقیناً اس پہ برہم ہوں گے۔ تو میرے دوست، میرے ساتھی، ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے، ہم پہلے بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی ساتھ رہیں گے۔ میری باتیں اگر بری لگیں تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن سچ میں نے بولنا ہے اور سچ میں بولتا رہوں گا۔ پچھلے 10 سال سے ملک کو جس بہیمانہ طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، جتنا بھیانک انداز میں ملک کو نقصان پہنچا ہے اور وہ آئندہ بھی پہنچ رہا ہے، تو میں اس کے حق میں کیسے بول دوں؟ ہم نے کیا نہیں کر دیا؟ تو کیا میں اب جو غلط کام ہو گئے ہیں ان کو پذیرائی بخشنا شروع کر دوں، صرف کہ کسی نے ایک آیت پڑھ دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک کل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہادی برحق، نبی آخر الزمان، اس کے علاوہ باقی سب انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، مجھ سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، آپ سے بھی خطائیں ہوتی ہوں گی۔ تو خطا کار انسان کو مکمل انسان مان لینا
اسے ولی مان لینا یہ زیادتی ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ تنقید کو برداشت کیجئے۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب عادت بنا لی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اور آپ لوگوں نے تو ایک خاص شخصیت کو لے کے نیگیٹو بات سننے کے اوپر کراس لگا دیا۔ آپ نے کہا نہیں، ہم نے تو اس کے خلاف تو سننا ہی کچھ نہیں ہے۔ نہیں یار، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور سے، فکر سے، تنہائی میں بیٹھ کے غلطیوں پہ غور کیجیے گا۔ بس یہ آج کا ویلاگ اتنا ہی تھا۔ اگر آج بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ میری باتیں پسند آئیں تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔